لے کر جاتا ہے. اس لیے جب تک ہاتھ سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، پاؤں سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، آنکھ سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے. کتنے لوگ آپ کے علاقے میں ایسے ہوں گے جس کو اللہ نے ہاتھ تو دیا ہے لیکن ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ نے پاؤں دیا ہے اور پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے. لیکن ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہاتھ بھی دیا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، پاؤں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی دیا ہے، زبان دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی دیا ہے. اگر زبان میں اللہ نے بولنے کی طاقت دیا ہے، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے اس نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت یاد رکھیے گا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر گفتگو، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بولوں گا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع بولے سبحان اللہ. بس اتنے لوگ ہیں، ذرا میں گزارش کروں گا کہ آپ سمٹ کر آ جائیں، انشاءاللہ کچھ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان کو روزانہ بیدار رہنا ہے، اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا تھوڑی دیر گفتگو کو سماعت کر لیں، ورنہ ایسے علاقے میں تاریخ لینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ ایسے علاقے میں تاریخ ایسے علاقے کی لوں یا نہیں لوں. کیونکہ جب آپ تقریر ہی نہیں سنیں گے، اسلام کا پیغام ہی نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو جلسہ کروانے کا کیا فائدہ، یا آپ کو جلسے میں آنے کا آپ کا کیا فائدہ ہوگا. یہ علماء کرام اب تک بیٹھے گئے، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی کو عمر رزق عطا فرمائے، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. علاقے کے علماء ہیں، یہی آپ کے کام آئیں گے. میں چلا جاؤں گا، آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا، آپ کے باپ کا جنازہ اٹھے گا، میں نہیں ملوں گا بلکہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے جنازے کو کاندھا دینے یہی علاقے کے علماء کرام دوڑ کر آئیں گے، آگے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے. اگر زبان سلامت ہے نا، اگر اللہ نے ہاتھ حضور کے صدقے میں دیا ہے، پاؤں حضور کے صدقے میں دیا ہے، تو زبان اگر حضور کے صدقے میں ہے تو ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ میرے مولا جتنے لوگ بول رہے ہیں، مالک اسے کچھ دکھانا نہ دکھانا حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جتنے لوگ تعمیری کانفرنس میں آئے ہو، ابھی تک آپ بیٹھے ہو، ذرا غور سے سننا پیارے. اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے، اپنی دولت کو عیاشیوں کے اڈوں پر نہ اتارو، اپنی دولت کو کسی برائی کے اڈے پہ خرچ نہ کرو. یہاں جتنے لوگ آئے گئے آپ اب تک بیٹھے گئے، آپ خوش نصیب گئے، اس لیے کہ لوگوں اللہ قیامت کے دن پوری زندگی کا آپ کا حساب لے گا. دن کے بارے میں بھی پوچھے گا، رات کے بارے میں بھی پوچھے گا. ماں بہنوں تم بھی سن کر جانا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حساب لے گا. اور آپ اگر خوش نصیب ہوگے ایسی راتوں میں اگر اللہ رسول کا ذکر سنتے ہوگے تو یاد رکھیے گا جب ساری راتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، او نوجوان تو نے 2000 کی راتوں کو کہاں گزارا تھا، 2001 کی راتوں کو کہاں گزارا تھا، 2002 کی راتوں کو کہاں گزارا تھا. اسی طرح جب 2024 کی یہ رات آئے گی، 14 دسمبر کی رات آئے گی تو آپ مچل کر کہیے گا اے پاک پروردگار
والی عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، دنیا والے تو آرام سے اپنے گھروں میں بستر پہ چادر اوڑھ کر ٹھنڈ کے موسم میں رضائی اوڑھ کر سو رہے تھے، لیکن تیرا یہ گناہگار بندہ گناہگار ضرور تھا، تیرا یہ پاپی بندہ پاپی تو ضرور تھا، تیرا یہ بندہ برائی تو ضرور کرتا تھا، لیکن ایک رات ایسی آئی تھی جہاں پہ 14 دسمبر کی رات کو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، ہم لوگ رات کے 1 بجے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ کی قسم اگر اسی رات میں بیٹھنا اللہ نے قبول فرما لیا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب تک دنیا میں زندہ رہو گے عزتدار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ یقیناً یاد رکھیے، میں گزارش کروں گا آپ جلسے میں آتے گئے اور ایسی بند میں بیٹھے، میں مسافر آدمی ہوں، اللہ کے نبی فرماتے گئے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے یہ میری بولی نہیں گئے بلکہ حضور کی بولی گئے، اور یاد رکھنا لوگوں زمین پھٹ سکتی گئے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا گئے، چاند و سورج کا نظام بگڑ سکتا گئے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا گئے، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ آپ دل لگائیں، ابھی بھی لگے گا کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے، جو چلے گئے ہیں جانے دیجئے، آپ بتا دیں کہ ہم نعت بھی سننا جانتے گئے اور دین کی باتیں بھی سننا جانتے ہیں۔ سنیے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا گیا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 لوگوں کی دعا میں دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں گئے، یعنی 3 لوگ جب بھی زمین پہ دعا کرتے گئے، اپنے گھر میں دعا کرتے گئے یا کہیں راستے میں دعا کرتے گئے، 3 لوگ جب کہیں دعا کرتے گئے اللہ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا گئے بلکہ فوراً قبول فرما لیتا گئے۔ پہلا کون شخص ہے ذرا سنیے، آقا کریم نے فرمایا گئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرماتا گئے۔ پہلا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو، جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا گئے، یعنی محلے والے نے کسی پہ ظلم کر دیا، کسی پڑوسی نے کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کی زمین ہڑپ لیا طاقت کے بل بوتے پر، اور کسی کو ٹھوس جما کر کسی کی چمڑی ادھیڑ دیا، یا کسی کے بچے کو پریشان کیا، یا اس کے گھر کو لوٹ لیا، یا اس کے گھر کو تباہ کر دیا، گھر میں آگ لگا دیا۔ 3 لوگ، پہلا وہ مظلوم جن پہ ظلم کیا جائے، اگر جس پہ ظلم کیا جاتا ہو اور وہ صبر کر لیتا گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رات کے سناٹے میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، رب کعبہ، میرا تیرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، کسی کا سہارا نہیں ہے، بس تیرا اور تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا سہارا ہے۔ مولا تو میری دعا کو قبول فرما لے، ظالم کو ان کی اوقات دکھا دے۔ یاد رکھنا لوگوں، جب مظلوم رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں دعا مانگتا گئے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو، جس پر ظلم کیا جاتا گئے، وہ جب دعا مانگتا گئے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا
مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. کسی پہ ظلم نہ کریں. یہ نہ سوچے کہ میں آج پہلوان ہوں. کتنے پہلوانوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے 3 سال کے اندر وہ ایسے بستر پہ پڑا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کسی پہ ظلم نہ کیا کرو. آج بھائی بھائی کے مکان کو ہڑپ لیتا گئے, بھائی بھائی کی زمین کو ہڑپ لیتا گئے. یاد رکھنا لوگوں, مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. مظلوم جو بھی دعا مانگتا گئے, مصطفیٰ فرماتے گئے جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا گئے تو مظلوم کی دعا میں اور اللہ کی رحمت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا گئے. بغیر پردے کے, بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا گئے. پہلا سنیے. دوسرا, حضور فرماتے گئے دعوت المسافر, مسافر کی دعا کو, یعنی کوئی سفر پہ نکلا گئے. جیسے آج میں مسافر ہوں, بہت سارے علماء مسافر گئے, محمد علی فیضی صاحب مسافر ہیں. یاد رکھیے گا, مسافر جب کسی کو دعا دے دیتا گئے, ان کی قسمت کا ستارہ 4 7ویں آسمان پہ نظر آتا گئے. دعوت المسافر, آقا کریم نے فرمایا گئے مسافر جب دعا کرتا گئے, اللہ تعالی جس کے حق میں بھی مسافر دعا کر دے, اس کے حق میں مسافر کی ہوئی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا گئے. اس لیے مسافر کوئی بھی ہو, چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, چاہے کوئی بھی, اگر وہ مومن بندہ ہے, ایمان والا ہے, تو آپ ان سے دعا کروایا کیجئے کہ حضرت دعا کر دیجئے, یا چچا جان دعا کر دیجئے. آپ دہلی سے آئے ہو, آپ پنجاب سے آئے ہو, آپ حیدرآباد سے آئے ہو, دعا کروایا کرو مسافر سے. مسافر جب دعا کر دیتا گئے, مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا گئے. ذرا سنو سنو پیارے, تیسرا کون شخص ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے دعوت الوالدی لولدی, والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے گئے, یعنی باپ دعا کرے یا ماں دعا کرے, جب یہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے تو یاد رکھنا ماں باپ کی دعا کی جو دعا اولاد کے حق میں کر دے, اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا گئے. اس لیے قوم کے بیٹے جلسے میں آئے ہو, ایک ہی پیغام اگر آپ لے کر چلے گئے تو پھر یہ لاکھوں کا خرچہ کرنا آپ کا برباد نہیں جائے گا, یہ لاکھوں کے خرچے رائے گا نہیں جائیں گے. اور اگر ایک بھی پیغام آپ لے کر نہ گئے, اللہ کی قسم کہتا ہو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو میدان محشر میں جواب دینا ہوگا. اس لیے لوگوں, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گو, یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھو, کوئی چاہے راضی رہے یا نہ رہے, لیکن ماں باپ کو یہاں سے جا کر راضی کر لیں گے. اگر ماں باپ راضی رہیں گے تو یاد رکھنا غوث اعظم بھی راضی رہیں گے, غریب نواز بھی راضی رہیں گے, مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. ماں باپ سے دعائیں لیا کریں, ماں باپ کی دعائیں لیا کریں. اگر سننا چاہتے ہیں جو شعر میں پڑھ رہا تھا, ایک بار بلند آواز سے بولو تو ایک منتر سنا دیتا ہوں, ورنہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں چترویدی صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے. ایک منتر سنا دیتا ہوں, ورنہ جو تقریر میری ہو رہی ہے نا, اگر اسی پہ میں بولوں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں دنیا کو بھول گیا ہوں, آخرت کی یاد میں آنسو بہاتا ہوا آپ نظر آؤ گے. ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ. ایک منتر پڑھ دوں, ذرا جھوم کر ایک بار پڑھ لیجئے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور ایسے میں نہیں سناتا ہوں. ہاں یاد رکھیے گا, اگر بلند آواز سے بولیں گے, جو لوگ ادھر ادھر وہاں دیکھیے گا, وہاں سے مجھ کو دیکھ رہا ہے, او بھائی سب کیا دشمنی, دیکھیے وہاں ادھر کھوٹے کے پاس وہاں بیٹھا ہوا. جن کو جانا ہے چلے جائیے, آپ لوگ نہیں بھی رہیں گے, میں کھوٹا کو تقریر سنا کے جاؤں گا. اس لیے ہم کو اگر کھوٹا ہی گنتی کرنے کے لیے بلوائے تھے تو یہ تو آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے, مجھ کو بلانے کی ضرورت ہے. ذرا محبت کے ساتھ بولے
जो इधर उधर टहल रहे हैं अगर मजमे में आ जाए, अल्लाह की कसम मैं दुआ देकर जाऊंगा। याद रखना मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मुसाफिर की दुआ वो भी एक नाइब रसूल की जबान से निकली हुई दुआ को जरूर मेरा यकीन कहता है, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। यहाँ जितने लोग आकर बैठे गए मेरे मौला अब तक बैठे हुए गए, इन सबों को माँ बाप का भी फरमा बरदार बना दे, और मौला तू अपना और अपने महबूब का भी फरमा बरदार बना दे। अल्लाहु अकबर। सुनो, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। आवाज तो ऐसी आनी चाहिए, दीवानों की आवाज ऐसी होती है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद अली फैज़ी साहब के गले में दूसरी आवाज है क्या? भाई हम लोग की आवाज ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बातें हैं कभी रुकेंगे लोग। मुस्तफा की नात को अगर कोई भी दीवाना पढ़े, आवाज इंसान नहीं देखता है बल्कि ये देखता है कि पढ़ने वाला गुलामे मुस्तफा है, और जिनकी नातें पढ़ रहा है वो सारी दुनिया का आका है। इसलिए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। एक ही पढ़ूंगा इसलिए कि ये वक्त है नहीं, इसलिए तकरीर आप सुनिए। माँ बहनों जितने भी आप बैठी हैं आप भी काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन तकरीर सुनकर जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि तकरीर तो हम आखिर वक्त में सुन रहे थे। इंशाअल्लाह आप जरूर बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ लोगों, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ हम भी करते गए, हम भी कहते गए कि हुजूर के नाम पे हमारी जान कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारा माल कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारी कायनात कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारा खानदान कुर्बान है। हम तो कहते गए क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये तो हम कहते गए, लेकिन सुनो सुनो, अपने तो अपने गैर भी मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा करते नजर आते गए, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की प्रशंसा करते नजर आते गए। एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान चलाता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सुनो सुनो, मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ सुनना चाहते हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की तारीफ सुनना चाहते हो, आखिरी पैगंबर की तारीफ सुनना चाहते हो, तो सुनो सुनो। शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मागा सुख सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर
جائے بے بنا محمد پار نہ ہوئے بے بنا محمد پار نہ ہوئے بے. مائک والا تو بڑا اچھا بجا رہا ہے بھائی. نہیں بہت اچھا بجا رہا ہے, بہت اچھا بجا رہا ہے, ورنہ تو اگر زیادہ ٹچ کیجئے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا. ابھی ٹھیک بج رہا ہے, ٹھیک بج رہا ہے, ورنہ تو ایک جلسے میں اچانک لائٹ چلی گئی, اس کو تھوڑا سا کم کر دیں بس. بڑا اچھا بجا رہا ہے, بڑا اچھا بجا رہا ہے. ایک جلسے میں اچانک لائٹ چلی گئی, لائٹ جب آ گئی اس کے بعد لائٹیں جل گئی, روشنی ہی روشنی, لیکن مائک اب چلتا ہی نہیں تھا. سب لوگ بڑے پریشان تھے. ایک نقیب صاحب تھے, وہ چراغ بھائی کی طرف. اب انہوں نے سوچا دیکھے تو ہوا کیا ہے. جب آگے گئے تو دیکھا کہ آپریٹر نے تیزی میں آ کر اندھیرے میں ایک تار تو پکڑا ہوا ہے اور آگے والے تار کو تار نہیں تھا بلکہ ناریل کی رسی میں جا کے جوڑ دیا. تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے, تو اس لیے بڑا اچھا بتا رہے ہیں. ہاں کہا کہ لوگوں جتنی نمازیں پڑھ لو, جتنے روزے رکھ لو, یہ اپنے نہیں کہہ رہے گئے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف دوسرے بھی کر رہے گئے, بیگانے بھی کر رہے گئے. اور اگر سننا چاہتے ہو تو سنو لوگوں, کسی نے کہا گئے سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی. اس میں آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. یہ کسی غیر کا کلام نہیں ہے, یہ اپنا کلام ہے. ذرا ایک بار بولے سبحان اللہ, اور پیار سے بولو یا رسول اللہ. دیکھیے چچا کھینی لگا رہا ہے, دیکھیے اس وقت گرمی آ رہا ہے, کھینی لگا رہا ہے. یہاں نبی کی محفل میں بیٹھیے, ادب سے بیٹھیے, ذرا ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ. اور ذرا جھوم کر اگر 10 بھی ہو. میدان بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ صرف 313, مقابلے میں ہزاروں کا لشکر جرار. لیکن جب 313 ایمان والے